اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بہت اہم آیت کہ اگر یہ ایک لازمی حصہ ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہماری عبادات بھی رائگاں ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو کیا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ایسے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو مخاطب کیا۔ کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا، پاک، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، نہ پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ انما، سوائے اس کے نہیں، صرف، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاک، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ حلال، طیب، دو چیزیں ہیں، الگ چیزیں ہیں۔ اب حلال سے کیا مراد ہے؟ حلال ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا۔ یہ بہت غور طلب چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، مثلاً چوری کی مرغی، یا سود، یا ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، تو یہ حرام طریقہ ہو گیا نا۔ حرام طریقے سے مرغی حاصل کی، سود حرام ہے، ناجائز طریقے سے مال کمایا۔ اور طیبہ، پاکیزہ کیا ہے؟ پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی، سڑی، باسی، متعفن نہ ہو گئی ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگو، اس زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں وہ سب کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ احسان بھی نہ بھلاؤ کہ میں نے تمہیں پاکیزہ حلال چیزیں دی ہیں جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہیں، نہ تمہارے جسم کو ضرر پہنچائیں، نہ صحت کو، نہ عقل کو، نہ ہوش کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں روکتا ہوں۔ کس چیز سے روکتا ہوں؟ کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ اور شیطان کی راہ پر نہ چلو۔ کہ جس طرح بعض لوگ اس کی چال چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور حلال چیزیں بھی اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی۔ تو حرام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو موہد پیدا کیا، مگر شیطان نے انہیں اس دین حنیف سے ہٹا دیا، اور وہ میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیتا ہے۔ اس نے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جس وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات یعنی اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے. میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ میری دعا کو قبول فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا. قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی شومی کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں. اور جو گوشت پوست حرام سے پلا بڑھا وہ جہنمی ہے. کس قدر سخت وعید ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے ایک تو کچھ چیزیں شریعت نے ہمارے اوپر حرام نہیں کی وہ حلال ہیں. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے عمل سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. اب عمل میں چوری غلط کام ہے، سود کے ذریعے غلط کام ہے، ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، کسی کو غلط چیز فروخت کر کے زیادہ ارن کر لیا، ملاوٹ کر لی، زیادہ کما لیا، یہ تمام چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے. رزق حلال ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے کہ حرام کا ایک نوالا جائے تو 40 دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت ہی قبول نہیں فرما رہا. تو ہمیں اب دیکھنا ہے اس آیت کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توجہ کس طرف دلا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رزق حلال میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، رزق حلال کمانے میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں. ہم آفسز میں جاتے ہیں، ہم جابس کر رہے ہیں، اسکول میں ٹیچنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی پیشہ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ایک استاد جاتا ہے اور وہ ایمانداری کے ساتھ بچوں کو تعلیم نہیں دیتا، بچوں کو صحیح طریقے کے ساتھ نہیں پڑھا رہا جیسا اس کا فرض ہے، تو کیا اس کی روزی حلال ہو گئی؟ ایسے ہی آفسز میں جانے والے جو رشوت لے رہے ہیں، جو سود لے رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رزق حلال ہو گیا؟ ہرگز حلال نہیں ہے. جن کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی، اگر اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اگر وہاں ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر رہے تو ہمارا رزق حلال نہیں ہے. ہم نے ایمانداری سے اتنا کام ہی نہیں کیا تو تنخواہ کس چیز کے لے رہے ہیں، پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ تو آپ خود سوچیں کہ جب ٹائم پورا نہیں دیا، کام ایمانداری سے نہیں کیا، تو رزق حلال کیسے ہوگا؟ جو ہم پیسے لے کر آ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے کما کر، وہ حلال کیسے ہو جائیں گے؟ جب وہ حلال نہیں تو وہ ایک دن ہم نوالا کھا رہے ہیں، وہ تو پھر فار ایور چل رہا ہے. جب تک جاب ہے اگر وہی طریقہ رہا، خوف خدا نہ آیا، اللہ سے معافی نہ مانگی، ایمانداری سے کام نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری اولاد کی پرورش اسی مال سے ہو رہی ہے جو ہم کما کر لا رہے ہیں. ہمارا جسم بھی اس سے پل بھر رہا ہے، ہماری اولادوں کا جسم بھی اسی سے پل بھر رہا ہے. تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ کیسے عبادتیں قبول ہوں گی؟ اسی لیے تو ہمیں آگاہ کیا کہ اپنے عمل سے ہمیں چیزوں کو حرام نہیں بنانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا اور اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اے پیغمبرو پاکیزہ چیزاں کھاؤ اور نیک عمل کرو. فرمایا اے ایمان والو. اب دیکھیں اے لوگو یہاں مخاطب کیا، اس کے بعد اپنے پیغمبروں کو مخاطب کیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو. اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا
جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلودہ ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، جب گھر سے باہر ہے، مسافر ہے، اور مسافری کی حالت میں اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ گھر میں نہیں ہے، ٹھکانے میں نہیں ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس کے بال لٹے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کے کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ استغفر اللہ۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مزید حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسے، وہ اس بندے کی جگہ پر جا کر چلنے لگے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، سن لو، اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں، مسلم شریف کتاب المساقات میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے ترمذی شریف ابن ماجہ کی کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم حلال و حرام میں تمیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ کو معلوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں کیا فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ آج دیکھیں بس لوگ سمیٹے جا رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اگر اس کی پرواہ نہیں کر رہے تو اپنی عاقبت برباد، اپنی نسل برباد، اللہ سے دوری۔ تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام نہ سمجھ لو۔ اب دیکھیں مشرکین عرب کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر انہوں نے اپنے جانور چھوڑ رکھے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا وہ حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام قرار دے دیتے تھے، اور یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال قرار دینے کی بھی ہے۔ یہود نے کیا کیا تھا؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک، انہوں نے اپنی مرضی سے جانوروں کو آزاد کیا، اللہ کے نام پر جو آزاد کر دیتے تھے، چاہے وہ سانڈ ہو، چاہے وہ بھیڑ ہو، چاہے وہ بکری ہو، جب وہ چھوڑ دیے اللہ کے نام پر، اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر، تو اب
وہ جہاں مرضی جائے کھائے پیے، اس کو کوئی نہیں کھائے گا، وہ حرام ہو گئی۔ کیا اللہ نے ایسے کوئی جانور حرام کیا ہے؟ ہرگز نہیں حرام کیا، لیکن وہ حرام ہے۔ اس کے بعد خود اپنی ہی مرضی سے وہ کیا کرتے تھے؟ حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا کرتے تھے، جیسے یہود نے سود کو حلال قرار دے دیا۔ اپنی مرضی سے حلال و حرام، یہ اتھارٹی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ یہ جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اختیار دیے کہ آپ امت پر کچھ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، کچھ حرام، وہ بھی اللہ کی اذن سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے، بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گانے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے۔ تو ایسی سب باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کے مترادف ہیں، کیونکہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں جو بتا دیا گیا حلال ہے، ہم اسے حلال مانیں گے، جو بتا دیا گیا حرام ہے، ہم نے اس کو حرام ماننا ہے۔ ہم نے خود سے اس میں تعویلات نہیں کرنی، ہم نے خود سے ہیلے اور بہانے نہیں کرنے کہ یہ حلال ہے اور دوسرے جگہ کے ساتھ حرام، یہ جائز ہو گیا۔ اب اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں خطوات الشیطان۔ اب خطوات الشیطان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت ہے جس میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ اب مفسرین اکرام اس میں وہ نظر جو ایک حلال اور غیر کام کے لیے مانی جائے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا۔ یہ کیا نظر ہوئی؟ کسی حلال اور جائز کام کی ہوتی پھر تو اس کو بجا لاتے۔ تو حضرت مسروق نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص بھیڑ ذبح کر دے۔ یہ نظر جو ہے خطوات الشیطان سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بکری کا ایک کھر نمک لگا کر میں کھا رہا تھا اور ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دور جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں نے تو اسے اپنے پر حرام کیا ہوا ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ تو اب نے دیکھا کہ جائز چیزوں کو اپنے اوپر خود سے حرام کر لینا یا ایک غلط چیز کو نظر مان کے اپنے لیے جائز قرار دے دینا، یہ غلط ہے۔ اور اسی میں ہمیں ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قسم غصے کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابعداری ہے، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہوگا اور پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا، اور وہ تمہیں کیا کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو تم جانتے ہی نہیں۔ اب اپنی مرضی سے حلال و حرام کرو، جانوروں کو خود ساختہ رسمیں بناؤ اور پابندیاں لگاؤ، اور اس کے بعد تأثر یہ دو کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اور پھر کہو یہ من جانب اللہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو تم تو بہتان لگا رہے ہو، جھوٹ لگا رہے ہو، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شیطان تو ہمارا ازدی دشمن ہے، اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا بچ کے رہو، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا، بری باتوں کی طرف لے کر جائے گا، اور ایسے تمہیں دکھائے گا کہ تمہیں وہ چیزیں اچھی دکھیں گی، لہٰذا تمہیں ان سے بچ کر رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آج کی آیات جو نہایت اہم ہے ہم سب مومنین کے لیے، ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام، حرام کاموں
سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم گناہگاروں پر اپنا خاص کرم فرمائے کہ ہم سب کی روزیاں حلال ہوں, ہم سب کے کام حلال اور جائز ہوں, اور ہم سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.